وہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں، ہمارے ہاں دیہاتوں میں اب بھی اگر کوئی مر جاتا ہے تو عورتیں دوپٹہ اتار کر باقاعدہ باندھتی اور مرد پگڑیاں اتار کر دیہاتوں میں باندھتے ہیں اور پھر زور زور سے روکتے ہیں، دور تک آواز جاتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ ان کے گھر مرگ ہو گئی۔ اور دور دراز علاقوں میں میرے علم میں یہ بات بھی ہے کہ وہ لوگ قبروں میں پیسے بھی رکھتے ہیں تاکہ سفر پر جا رہا ہے، ضرورت پڑے گی تو کوئی تکلیف نہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں وہ اچھا کھانا تیار کر کے بھی رکھتے ہیں تاکہ یہ بڑے سفر پر جا رہا ہے، بھوک لگے تو تکلیف نہ ہو۔ اور ابن امیر شریعت سید عطاء الموسم شاہ صاحب بخاری نور اللہ مرکزہ کے ساتھ میں سکھر کے جب دورے پر تھا، اکٹھے تھے، تو وہ ہندو کی میت جا رہی تھی تو وہ اوپر پیسے پھینک رہے تھے، فروٹ پھینک رہے تھے اور نیچے والے چل رہے تھے۔ یہ بیماری ہمارے ہاں بھی ہے۔ اسی طرح یعنی گریبان چاک کرنا، شور و غوغا کرنا اور سر کو کھول کر اس میں مٹی ڈالنا، یا پورے کا پورا اپنے آپ کو مٹی اور چیتھڑوں میں اور گارے میں لپیٹ لینا اور پھر ماتم کرنا، گریہ و زاری کرنا، اس کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں ہے۔ یہ تو عام ہے نا، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ تو بہت اونچا تھا۔ وہ صحابی رسول تھے، نواسہ رسول تھے، اہل بیت رسول تھے، پھر وہ شہید ہیں، تو اتنے مراتب جب ان کے پاس ہیں تو جب وہ شہید ہوئے ہیں تو ان کی شہادت پر گریہ و زاری کرنا، ماتم کرنا، واویلا کرنا، آہو زاری کرنا، یہ سب کا سب غلط ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ مسلمان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کی بلندی کے لیے قرآن پڑھتے، صدقہ کرتے، خیرات کرتے، مساجد بناتے، مدارس بناتے اور رفاع عامہ کے لیے پانی کا انتظام کرتے، خوراک کا انتظام کرتے، یتیموں کی مدد کرتے، جو بیمار ہیں ان کی دوائی کا انتظام کرتے، تو یہ سب سے بہتر ہے۔ بہرحال ماتم ہر صورت میں ناجائز ہے۔